یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. تو پیارے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. بیوی کے لیے بہتر بننا، اچھا خامد بننا، اس کی اہمیت آپ اس حدیث پاک سے سمجھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، تو جب ترازو قائم ہو جائے گا اور نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جائیں گی، تو سب سے پہلے جس چیز کو تولا جائے گا اللہ کے حکم سے وہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ سب سے پہلے تولو کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. اس بات کو سب سے مقدم رکھا ترازو پر تولنے میں. اس سے اس بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر خامن اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ اچھا کرے گا تو ترازو میں سب سے اول چیز جو رکھی جائے گی جو وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا. تو اس لیے بہترین خامن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. اور گھر والوں کے لیے بہتر ہمیشہ وہ آدمی ہوتا ہے جو صرف بیانات نہیں کرتا یا بڑے بڑے لیکچر نہیں سناتا. مولانا تاج میر صاحب کا بیان لگا کے گھر والوں کو دے دیا کہ سنو دیکھو عورت کیسی ہونی چاہیے، اور فلاں عالم کا بیان سنو کہ عورت کیسی ہونی چاہیے. اس سے اصلاح نہیں ہوتی. بہترین خامن وہ ہے جو گھر میں باتوں سے زیادہ عمل سے کام کرے، عمل کر کے دکھائے. گھر میں ساتھ جھاڑو دے رہا ہو، گھر میں ساتھ کپڑے دھلانے میں مدد کر رہا ہو. اور میاں صاحب اگر خامن کے اگر سر میں درد ہے اور خامن بیمار ہے تو خامن آج چھٹی کرے گا، کام پہ نہیں جائے گا. اور اگر عورت بیمار ہے تو عورت کو کوئی چھٹی نہیں ہے. اب وہ ناشتہ بھی بنائے گی، کھانا بھی بنائے گی، کپڑے دھونے پڑے تو کپڑے بھی دھوئے گی. وہ بیمار ہے تو کوئی بات نہیں، اگر خامن بیمار ہے تو چھٹی کرے گا. بھائی آج عورت بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، آج کے کام آپ کرو. آج کپڑے دھونے ہیں تو دھو دو، ناشتہ بنا دو، اتنا تو کر لو. تو پھر آپ بہترین خامن ہیں. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مجھے آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، پیارے نبی آٹا گوند کر دے دیتے تھے. پیارے نبی گھر میں صفائی بھی کر دیتے تھے. پیارے نبی اپنا جوتا خود گانٹ لیا کرتے تھے، سلائی کر لیا کرتے تھے. پیارے نبی کی تو یہ سیرت طیبہ تھی. تو گھر میں باتیں نہیں چلتی، گھر میں عمل چلتا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کتنا ہاتھ بٹا رہے ہیں. یہ چیز اثر رکھتی ہے. عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک آدمی اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا، اور اس کی بیوی تھی بھی بد زبان، بہت برا بھلا کہتی تھی. ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ آدمی پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کر کے مدینہ منورہ آیا کہ میں جا کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کرتا ہوں کہ میں بڑا پریشان ہوں، مجھے مشورہ دے کہ میں کیا کروں، میری بیوی مجھے بہت تنگ کرتی ہے. وہ آئے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ، تو انہوں نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ رہی ہیں کسی بات پہ. تو یہ بیچارہ تو آیا تھا اپنا مسئلہ لے کر، تو دیکھا تو وہاں بھی وہی مسئلہ، جو اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا وہی مسئلہ تو ان کے گھر میں بھی ہے. تو اب یہ واپس جانے لگا. اس نے کہا کہ میں یہاں اپنا کیا اپنا کیس رکھوں گا، یہاں تو وہی مسئلہ ہے جو میرے گھر کا مسئلہ ہے. لیکن پھر بھی سوچا کہ چلو میں آیا ہوں اتنا سفر کر کے، دروازہ کھٹکھٹا دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، کہا جی کہ آیا تھا اپنے ایک کام سے آپ سے مشورہ کرنے، لیکن جب آپ کے دروازے پہ پہنچا ہوں تو جو آپ کے گھر سے آواز مجھے سنائی دی تو اس سے تو پتہ چلا کہ آپ کے گھر میں بھی وہی مسئلہ ہے جو میرے گھر میں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسکرایا اور پوچھا بھائی بات کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس طرح میری بیوی مجھے تو برا بھلا کہہ دیتی ہے اور باتیں سناتی ہے، تو یہ تو آپ کے گھر میں بھی یہی مسئلہ ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے چند باتیں ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی میری جو بیوی ہے وہ میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، میرے گھر کی صفائی کرتی ہے،
میرے بچوں کا خیال کرتی ہے، وہ میرے سارے کام کرتی ہے، تو وہ میرے لیے غسالہ بھی ہے، دھوبن بھی ہے، اور میرے لیے وہ نان بائی بھی بنی ہوئی ہے کہ روٹیاں پکا کے دیتی ہے، میرے بچوں کو سنبھال رہی ہے۔ جب وہ اتنا کچھ کر رہی ہے تو اگر وہ کوئی بات کر لیتی تو میں چپ کر کے سن لیتا ہوں۔ تو وہ کہتا جی مجھے بات سمجھ آ گئی اور واپس چلا گیا۔ بھائی اور دوستوں، پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر بیوی کے اندر کوئی برائی نظر بھی آئے تو اس کی خوبیاں سوچ لو، کیونکہ اس کی خوبیاں بہت زیادہ ہوں گی اور برائی ایک ہوگی۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا استوصوا بالنساء، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ یہ بندے کے نا اپنا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بندہ ایک بات کو چاہے ایزی لے لے، چاہے اس کو پہاڑ سمجھ لے، گھروں میں یہی مسائل ہیں، اس کو ایزی بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مولانا تاج صاحب فرما رہے تھے کہ ایک آدمی، بہت بڑا آدمی تھا، وہ اخبار پڑھ رہا تھا اور اس کی بیوی بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ تو اب اس کی بیوی اس کو کسی بات پہ ڈانٹ رہی ہے، سنائی جا رہی ہے، باتیں سنائی جا رہی ہے اور وہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے۔ تو اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ تو کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہا، تو اس نے وہ پانی والی بالٹی اٹھائی اور وہ اپنے خامن کے سر پہ ڈال دی۔ اب دیکھو، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اٹھتا اور جوتا اٹھا لیتا، ڈنڈا اٹھا لیتا، جو چیز ہاتھ میں آتی بیگم کی پٹائی کر دیتا، لیکن جب اس کے اوپر پانی گرایا تو وہ کہتا ہے، ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ سنا تھا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، آج دیکھ لیا کہ بھائی گرجتے بھی ہیں برستے بھی ہیں۔ وہی بات کو ایزی لے لیا، چاہے اس کو پہاڑ بنا لو۔ تو اس لیے بھائی اور دوستو، گھر میں باتیں نہیں چلتی، گھر میں آپ کا عمل چلے گا، آپ کیسے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی خیر ہے اور اتنی، یہ آپ کو وہ نفلیں پڑھ کے وہ مقام حاصل نہیں ہونا جو آپ کو اپنی بیوی کی باتیں برداشت کر کے حاصل ہو جانا ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ اور ایک بہت بڑا آدمی گزرا ہے، وہ بھی مولانا تاجوی صاحب اس کی بات سناتے ہیں، وہ کالے رنگ کا تھا، کالا سیاہ، بیوی بڑی خوبصورت مل گئی، اور ایک دن دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو بیوی کو کہنے لگا کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ وہ کہنے لگی کہ کیسے؟ کہتا ہے کہ دیکھو، مجھے آپ ملی ہو، آپ خوبصورت ہو، تو میں اس پہ شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ پتہ نہیں اللہ نے کس نیکی کا صلہ مجھے دیا کہ میری آپ سے شادی ہوئی، اتنی خوبصورت بیوی مل گئی۔ اور آپ بھی جنت میں جاؤ گی کیونکہ میں آپ کو کالا رنگ کا میں گندا سا خامن ملا ہوں، تو آپ اس پہ صبر کر رہی ہو، تو اس صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ میں شکر کر رہا ہوں، آپ صبر کر رہی ہو، ہم دونوں جنتی ہیں۔ تو یہ گھر کا معاملے ایسے چلتے ہیں۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی بات میں چین چراں اور پھٹ جانا، اس سے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ بہترین خامن وہ ہے جو اپنی باتوں سے نہیں، اپنے عمل سے پیغام دے اور اپنے عمل سے محبت بانٹے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ، امی عائشہ کے ساتھ ایک سفر میں دوڑ لگائی تھی، اور یہ امت کو سبق دینا تھا، پیارے نبی کو ضرورت نہیں تھی، اور خود کہا کہ عائشہ ہم دوڑ لگائیں، تو حضرت عائشہ نے کہا ہاں لگائیں، اور امی عائشہ فرماتی ہیں میں جیت گئی، پیارے نبی سے میں جیت گئی، پیارے نبی مسکرا رہے تھے۔ پھر دوبارہ ایک دن موقع آیا تو پیارے نبی نے پھر کہا کہ دوڑ لگائیں، میں نے کہا لگائیں، کہتی میرا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا تو میں جب بھاگی تو پیارے نبی مجھ سے جیت گئے، پیارے نبی آگے نکل کے سبقت لے گئے، تو پیارے نبی نے کہا کہ یہ دوڑ پچھلی دوڑ کا بدلہ ہو گئی، یعنی پچھلی مرتبہ آپ جیتی تھی، اس مرتبہ میں جیت گیا۔ یہ پیار اور محبت دیا ہے اپنی بیویوں کو پیارے نبی نے۔ تو ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ فرماتی جس جگہ میں منہ لگا کے پانی پیتی تھی نا، اس برتن سے اسی جگہ پیارے نبی مجھے دکھا کے منہ لگا کے پانی پیتے تھے۔ کہتے ہیں مجھے اپنی بیوی سے کہ لوگ کہتے ہیں بڑا پیار ہے، ہم تو بڑی محبت کرتے ہیں، اظہار نہیں کرنا، اظہار بھی کرو بھائی، پیار ہے تو اظہار بھی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔